بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نیازی سیاست کی چھٹی انگلی تھا جسے کاٹ دیا گیا ہے۔ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو راہ سے ہٹانا لازمی تھا۔ یہ لوگ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے جنہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ پی ٹی آئی حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ بنایا ہے تو دکھا دیں۔ ان خیالات کا اظہار پی ڈی ایم و جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 132 kV عبدالخیر نیو گریڈ اسٹیشن کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود، مولانا لطف الرحمان، چیف ایگزیکٹو پیسکو سردار عارف خان، سردار اسلم خان گنڈا پور کے علاوہ دیگر پیسکو افسران بھی موجود تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کو دیکھ رہا ہوں۔ پورے ملک کی معیشت تباہ کی گئی۔ جو منصوبے 2016 سے شروع کیے گئے تھے ان کو فریز کیا گیا۔ فتنہ کو ہٹا دیا ہے، تب ملک ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیرہ کے علاقے سے بین الاقوامی شاہراہ سی پیک گزر رہی ہے۔ اسلام آباد سے لے کر حقلہ اور پھر ڈیرہ تک سی پیک کو ہم نے مکمل کرایا تھا۔ اگلا انٹرچینج پہ نالہ کبھی بنے گا۔ رحمانی خیل سے لے کر گلوٹی تک سڑک کا افتتاح کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پینالہ سے لے کر کلورکوٹ پنجاب تک روڈ کی منظوری ہو چکی ہے۔ عبدالخیر سے کلورکوٹ کے لیے انٹرچینج نکالیں گے جس سے پنجاب جانے کے لیے راستہ کم ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہم ہمیشہ علاقے کی ترقی کے لیے میگا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں، جبکہ سی پیک سے لکی مروت، بنو، کرک کو بھی ملائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یارک سے ٹانگ کے لیے روڈ کا جلد افتتاح کریں گے۔ ہم نے علاقے میں سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو راہ سے ہٹانا لازمی تھا۔ یہ لوگ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے جن کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ بنایا ہے تو دکھا دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ عمران نیازی سیاست کی چھٹی انگلی تھا جس کو کاٹ دیا ہے اور انشاءاللہ اگلی حکومت بھی ہم بنائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کی نئی رکنیت سازی مہم 1 محرم سے شروع ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے ضلعی ترجمان حافظ عثمان لدھیانوی کی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ سے بہاولپور میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس دوران ملکی سیاسی صورتحال اور 1 محرم الحرام سے جمعیت علماء اسلام کی نئی رکنیت سازی پر گفتگو کی گئی۔ مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی نئی رکنیت سازی مہم ملک بھر میں 1 محرم الحرام کو ایک ساتھ شروع ہوگی اور رکنیت سازی مہم مکمل ہونے کے بعد پارٹی انتخابات کرائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اپنے نصب العین کی جانب گامزن ہے۔ ہم نے فتنہ خان کی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ ترجمان حافظ عثمان لدھیانوی نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی نئی رکنیت سازی بھرپور طریقے سے کی جائے گی اور ضلع بھر میں جماعت کو فعال اور منظم کیا جائے گا۔ تہکال بالا میں پرانی دشمنی کا خاتمہ، فریقین نے جرگہ کی موجودگی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر آئندہ کے لیے آپس میں بھائیوں کی طرح رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تہکال بالا میں ملک بلال اور ملک شیر دل اور فریقین کے عزیز و اقارب کے درمیان عرصہ دراز سے دشمنی چلی آ رہی تھی جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے علاقے کے امن پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ اس دشمنی کے خاتمے کے لیے خلیل عوامی اتحاد نے کوششیں شروع کی۔ دن رات ایک کر کے آخرکار آج ارباب عالمگیر خان کی رہائش گاہ پر راضی نامہ کی تقریب منعقد کی گئی جس میں فریقین نے شیر و شکر ہو کر آپس میں بھائیوں کی طرح رہنے کا عزم کیا ہے۔ جرگہ درج ذیل ممبران مولانا عبداللہ خلیل، مولانا امان اللہ حقانی، ملک بشیر خان خلیل، ہدایت اللہ خلیل، علی خان خلیل، یوسف خان خلیل، ملک کفایت اللہ خلیل، سمین جان خلیل، ملک نظر علی خلیل، نوشاد خان خلیل، ممریز خان خلیل پر مشتمل تھا۔ مولانا امان اللہ حقانی نے اس موقع پر کہا ہے کہ تمام جرگہ ممبران مبارک کے مستحق ہیں۔ ہم اپنی جانب سے فریقین، ان کے عزیز و اقارب اور جرگہ ممبران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم اس کو علاقے کے لیے نیک شگون سمجھتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام منتخب کردہ زون 5 کی مثالی اضلاع کے منتخب کارکنان و رضاکاروں کے لیے 2 روزہ ورکشاپ دفتر جمعیت علماء ہند نئی دہلی کے مدنی ہال میں جاری ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہم سب کو جمعیت علماء ہند کی سرگرمیوں اور تعمیری پروگرام کو منظم کرنا ہے۔
آج کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں 4 گنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اگر آپ کو سماج میں اپنا مقام بنانا ہے تو سماجی زندگی کو مثالی بنانا پڑے گا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ کسی بھی قوم کو چند ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی بھی بھیڑ بڑا کام نہیں کرتی، بلکہ چند منظم اور متحرک لوگ ہی کام کرتے ہیں اور ان کی محنتوں سے قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج کی تاریخ میں علماء دین کی جماعت ہی وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر یہ کام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا۔ اس ورکشاپ کے پہلے دن سوشل میڈیا ٹریننگ، مختلف پروجیکٹس، جمعیت اوپن سکول، اصلاح معاشرہ، دینی تعلیم، محاسبہ ایمان کا تعارف وغیرہ پیش ہوا۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام مولانا ڈاکٹر ساجد فلاحی پیش کر رہے ہیں۔ مسجد کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج، بھارتی پولیس کا مسلمانوں پر تشدد، 7 لڑکوں کو مسجد کے سامنے کوڑے مارے، لوگ تماشا دیکھتے اور ویڈیو بناتے رہے۔ بھارت میں مسلمان ہونا جرم بن گیا، پولیس نے مسجد کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر کوڑے برسا دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست گجرات کے شہر جوناگڑھ میں مقامی انتظامیہ نے مسجد کو تجاوزات قرار دے کر شہید کرنے کی کوشش کی۔ مقامی مسلمانوں نے مسجد کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کیا تو پولیس حرکت میں آ گئی۔ مسلمانوں پر ہجوم کے تشدد پر آنکھیں بند کرنے والی بھارتی پولیس کے اہلکاروں نے 7 مسلمان نوجوانوں کو مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے باندھ کر ان کو کوڑے مارے۔ اس دوران لوگ تماشا دیکھتے رہے اور ویڈیو بناتے رہے، جس کی ویڈیو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی ہے۔